اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك بصر خاسعا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين.
مصرع دیکھیں کہ دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، میں نے محفوظ بزرگوں کا کرینہ رکھا۔ دامن صبر میرے ہاتھ سے چھوٹا ہی نہیں، میں نے محفوظ بزرگوں کا کرینہ رکھا۔ تو جیسے دادا نے رکھا نام پھوپھی کا زینب، میرے بابا نے میرا نام سکینہ رکھا۔ جیسے دادا نے رکھا نام پھوپھی کا زینب، میرے بابا نے میرا نام سکینہ رکھا، میرے بابا نے میرا نام سکینہ رکھا۔ 4 مصرے اور دیکھیں مولا عباس کے حال کے کہ سارے عالم میں رہے جن کی وفا کے چرچے، سارے عالم میں رہے جن کی وفا کے چرچے، ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ الماس نہیں۔ سارے عالم میں رہے جن کی وفا کے چرچے، ان رسولوں کی بھی جھولی میں یہ الماس نہیں۔ تو خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر، لیکن ان کو ہارون ملے حضرت عباس نہیں۔ خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر، لیکن ان کو ہارون ملے حضرت عباس نہیں، ان کو ہارون ملے حضرت عباس نہیں۔ 4 مصرے اور علم کے حوالے سے دیکھیں، اس کے بعد ایک مطلب 3-4 شعر۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک فکر ہے کہ سب سے پہلے جب ہم علم مبارک کی زیارت کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے پہلے ہماری آنکھیں علم مبارک کی زیارت کرتی ہیں۔ دیکھیے ایک تمہید ہے ایک فکر پہ 4 مصرے کہ بیٹھ کر لکھ ہی رہا تھا میں وفائے عباس، بیٹھ کر لکھ ہی رہا تھا میں وفائے عباس، بڑھ کے ہونٹوں نے میرا قلم چوم لیا۔ بیٹھ کر لکھ ہی رہا تھا میں وفائے عباس، بڑھ کے ہونٹوں نے میرا قلم چوم لیا۔ تو سر جھکانے ہی نہ پایا تھا میں بحر تعظیم، مجھ سے پہلے میری آنکھوں نے علم چوم لیا۔ سر جھکانے ہی نہ پایا تھا میں بحر تعظیم، مجھ سے پہلے میری آنکھوں نے علم چوم لیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک مطلب 3-4 شعر کہ ہر ایک شخص کو دولت یہ کب خدا دے گا، ہر ایک شخص کو دولت یہ کب خدا دے گا، وہ ظرف دیکھ کے احساس کربلا دے گا۔ ہر ایک شخص کو دولت یہ کب خدا دے گا، وہ ظرف دیکھ کے احساس کربلا دے گا۔ تو علم کے سائے میں حضرت کے چاہنے والے، علم کے سائے میں حضرت کے چاہنے والے، جدھر سے گزریں گے خوشبو وہ راستہ دے گا۔ علم کے سائے میں حضرت کے چاہنے والے، جدھر سے گزریں گے خوشبو وہ راستہ دے گا۔ تو یہ کربلا ہے یہاں لاؤ نسل آدم کو، یہ کربلا ہے یہاں لاؤ نسل آدم کو، لہو حسین کا ہر خاک کو شفا دے گا۔ یہ کربلا ہے یہاں لاؤ نسل آدم کو، لہو حسین کا ہر خاک کو شفا دے گا۔ ایک قطع بند ہے کہ وہ شیر خار جو قرآن کے برابر ہے، وہ شیر خار جو قرآن کے برابر ہے، نبی کے دین کو لب کھولنا سکھا دے گا۔ وہ شیر خار جو قرآن کے برابر ہے، نبی کے دین کو لب کھولنا سکھا دے گا۔ تو حسین جھولے سے مختل میں جس کو لائے ہیں، حسین جھولے سے مختل میں جس کو لائے ہیں، وہ قد رسول کے اسلام کا بڑھا دے گا۔ حسین جھولے سے مختل میں جس کو لائے ہیں، وہ قد رسول کے اسلام کا بڑھا دے گا۔ آخری 2 شعر کہ مسکرا کے بتایا ہے رن میں اصغر نے، یہ مسکرا کے بتایا ہے رن میں اصغر نے، جو جنگ فتح کرے گا وہ مسکرا دے گا۔ یہ مسکرا کے بتایا ہے رن میں اصغر نے، جو جنگ فتح کرے گا وہ مسکرا دے گا۔ کہ کہا یہ حر نے میری زندگی حسین کی ہے، کہا یہ حر نے میری زندگی حسین کی ہے، میرے ضمیر کی قیمت یزید کیا دے گا۔
کہا یہ حر نے میری زندگی حسین کی ہے، کہا یہ حر نے میری زندگی حسین کی ہے، میرے ضمیر کی قیمت یزید کیا دے گا، میرے ضمیر کی قیمت یزید کیا دے گا۔ شہزادی جناب سکینہ کے حوالے سے چند شعر پیش خدمت ہیں۔ عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات۔ سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے، خدا را زور سے بولے نہ کوئی، سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ کہا بانوں نے اٹھو شاہزادی ہوئی کیا بات جو مادر سے روٹھی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، اٹھو بابا کا سر آیا ہے بی بی، مگر زندہ کی ہر دیوار بولی سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ ناب مارے گا کوئی بھی تماچے، نہ پھر ہوں گے کبھی رخسار نیلے، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، گلا باندھا نہ جائے گا رسن میں، جو آیا شمر تو اسے کہوں گی سکینہ سو رہی ہے، سنائی کس نے یہ رسن کا زخم اشکوں سے دھلا دوں، تیرے بالوں سے یہ مٹی چھڑا دوں، تیرے تلووں کے چھالوں کی دوا دوں، تیرے تلووں کے چھالوں کی دوا دوں، اجل بولی کہ یہ
کیسے چلے گی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے یہ بنانے قبر جب سجاد اٹھے تو وہ نہ دے علی دوہرا رہے تھے بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودے اچانک پاؤں کی زنجیر بولی سکینہ سو رہی ہے سنائی کس نے یہ ہوئے جب شام کے سائے گھنیرے پرندے چہاتے جا رہے تھے کہا بانوں نے اے اڑتے پرندوں کہا بانوں نے اے اڑتے پرندوں صدائیں روک لو اپنی خدا را سکینہ سو رہی ہے خدا را زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے سنائی فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا وگر لاش اکبر پہ مر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر کدھر کدھر تیرے ٹکڑے بکھر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین
سرے بریدہ کٹے ہونٹ خون چہرے پر، سرے بریدہ کٹے ہونٹ خون چہرے پر، عجیب حال میں شیریں کے گھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین، زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے ہیں حسین، فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین۔ آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے، آنکھیں غم حسین میں چھلکی تو یوں لگا، شبنم نے بھر دیے ہیں کٹورے گلاب کے، تو یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی، یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی، آداب پائے جاتے ہیں جی اور جناب کے، یہ شہر لکھنؤ ہے ظفر یہاں ہوا میں بھی۔ ایک نعرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ایک مطلع اور دو شعر اور پیش کرتا ہوں، حضور تشریف فرمائیں۔ پیش کرتا ہوں کہ جب سر مجلس علی کا تذکرہ ہونے لگے، جب سر مجلس علی کا تذکرہ ہونے لگے، فرش مجلس فخر سے کعبہ نما ہونے لگے، اور چہرہ اکبر ہے یا نور محمد مصطفیٰ، چہرہ اکبر ہے یا نور محمد مصطفیٰ، دیکھ کر اکبر کو حیران انبیاء ہونے لگے، چہرہ اکبر ہے یا نور محمد مصطفیٰ، دیکھ کر اکبر کو حیران انبیاء ہونے لگے، تو یہ عزاداری سرور لکھنؤ کی شان ہے، یہ عزاداری سرور لکھنؤ کی شان ہے، یا خدا باقی رہے اس سے سوا ہونے لگے، یہ عزاداری سرور لکھنؤ کی شان ہے، یا خدا باقی رہے اس سے سوا ہونے لگے۔ مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے خطیب آل عمران علی جناب مولانا اصغر مہدی صاحب قبلہ سے کو ممبر پر تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ نعرہ صلوات۔ نعم المولا ونعم النصير ونعم المولا ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسته في مخلوقاته، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا، الذي أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم رجع منه إلى السماء ليلا فجاوز السدرة المنتهى،
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى العبد المصطفى والرسول المرتضى والنبي المجتبى الملقب بن حبيب والمكنى بأبي القاسم محمد أعلام الورى ومصابيح الدجى وأماني أهل الثرى الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صلوات پڑھ محمد گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد سعید ابن سید حنیف محمد حنیف کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عزیزان محترم، بزرگان دین، بہت ہی مختصر آیہ شریفہ کریمہ کو اپنا عنوان گفتگو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. گزارش ہے کہ اگر ذرا سا قریب آ جائیں اور مشکل نہ ہو تو میری درخواست کو آپ قبول کر لیں، اگر مشکل ہے تو پھر کوئی مشکل نہیں. ارشاد ہو رہا ہے فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، تم مجھے پکارو. اذکرکم، میں تمہیں پکاروں گا، میں تمہیں بلاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید میں خداوند کریم کہ جو صداقت کا خالق ہے، صادق نہیں، جو صداقت کا خالق ہے وہ یہ کہہ رہا ہے فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو. اب یہاں سوال یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کس سے خطاب ہے؟ اللہ کس سے کہہ رہا ہے؟ کون مخاطب ہے؟ مخاطب کے اعتبار سے اس کا وزن پتہ چلے گا، اس کی اہمیت پتہ چلے گی کہ یہ کیسا ذکر ہے، کس سے اللہ ذاکر بننے کے لیے کہہ رہا ہے.
تذکرہ ہوگا تو کس کا ہوگا؟ یہ تمام چیزیں کب سمجھ میں آئیں گی؟ جب مخاطب کا علم ہو کہ اللہ کس سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے پکارو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ آگے آ جائے ایک اور صلوات پڑھیے محمد۔ میمنہ میں سپاہی ہوں اور میسرہ میں بھی سپاہی ہوں، لیکن اگر قلب لشکر خالی ہو تو وہ لشکر اچھا نہیں ہوتا۔ لشکر اور سپاہیوں کا جو جیش ہوتا ہے، عربی میں جیش کہتے ہیں، تب ہی خوبصورت لگتا ہے کہ جب میمنہ میں بھی ہو، میسرہ میں بھی ہو، قلب لشکر میں بھی ہو۔ تو لہٰذا کوشش کریے کہ قلب لشکر جو ہے یہ بھی پر ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اور بغیر کسی تمہید کے ہے، فَاذْكُرُونِی۔ اب یہاں سے آپ کو ہما تن توجہ کے ساتھ سننا ہے، فقط مطالبہ توجہ کا ہے۔ توجہ کیسے ہو، کیسے مجھے آپ باور کرائیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن صرف اتنا باور کرانا ضروری ہوگا کہ مجھے یقین آ جائے کہ ہاں آپ لوگ سن رہے ہیں۔ تو ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِی، تم مجھے پکارو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب پروردگار عالم یہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ آیا ہم سے خطاب ہے کہ تم مجھے پکارو؟ ہم اپنی حیثیت میں اپنی حیثیت دیکھوں، ہر انسان کو یہ سوچنا ہوگا، آیا اس کا مخاطب میں ہوں؟ اللہ مجھ سے خطاب کر رہا ہے یا کسی اور سے کر رہا ہے؟ علماء سے خطاب ہے، ذاکرین سے خطاب ہے، فقہاء سے خطاب ہے، یا عوام الناس سے خطاب ہے؟ ہر انسان کو اپنے طے یہ سوچنا ہے کہ آیا میں مخاطب ہوں کہ نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ ہم سے کہے تم میرے ذاکر بنو؟ ہمارے اندر صلاحیت ہے اس بات کی کہ ہم ذاکر خدا بن جائیں؟ تو میں تو نہیں ہوں، میرے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے مصلی پر کہ مامومین کہتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، یعنی کیا مطلب؟ کہا مولوی صاحب یہاں تشہد پڑھنا ہے، ابھی اٹھنا نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہا مولوی صاحب بھول گئے کہ یہاں تشہد پڑھنا تھا، کہ یہاں قیام کرنا تھا۔ تو میری حالت کیا ہے کہ اگر دنیاوی ذرا سی مشکل آ جائے تو مجھے یہ خبر نہیں رہتی کہ یہاں تشہد پڑھنا ہے کہ قیام۔ تو اب میں یہ غور کروں کہ پروردگار عالم کیا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے ذاکر بن جائیے، آپ میرا ذکر کیجئے، جبکہ میری حالت یہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی کیسے پتہ چلے، کس سے پوچھیں، کون بتائے گا کہ مخاطب حقیقی کون ہے؟ کہ یہ تو دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کیا ہے صاحب؟ یہ میرا جملہ پرسوں کا ہے کہ قرآن ہدایت کرنے والا، قرآن امام، قرآن پیشوا، قرآن رہبر، لیکن کیسا؟ کہ صامت ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کہ صامت۔ صامت کے معنی کیا؟ کہ جو گونگا ہو، جو بول نہ سکتا ہو،
اس کو کہتے ہیں صامت. بنا کس سے ہے؟ سمن سے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یفقہون، کہ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں. یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے بھی نہ یہ سوچ سکتے ہیں، نہ یہ سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو قلب مطہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ قلب مطہر نہیں ہے. تو صامت کس سے بنا؟ کا سم سے. صامت کے معنی کیا؟ زبان نہ رکھنے والا. اردو میں کیسے کیا کہتے ہیں؟ کا گونگا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس گھر میں گونگے ہوتے ہیں، اب گونگے کی زبان گھر والے سمجھتے ہیں. توجہ دیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں. صلوات پڑھیے محمد والے کا گونگا جو ہوتا ہے، کا گونگے کی زبان کون سمجھتا ہے؟ کا گھر والے. اسی لیے جب کوئی گونگے سے ہم اور آپ بات کرتے ہیں اور وہ اپنے اشاروں سے بتاتا ہے، کیونکہ بول تو سکتا نہیں، تو وہ اشارے کرتا ہے. تو جب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو ہر انسان یہی کہتا ہے کہ بھئی جائیے اور یہ جس گھر کا ہے اس گھر والے سے جا کر پوچھئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. گھر پہ جائیے اور اس کے گھر والوں سے پوچھئے کہ یہ گونگا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. تو کہا کیوں ایسا، کیوں ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ کہا کہ نہیں، یہ گونگے کی مجبوری ہے کہ اس کے حرکات و سکنات کو جو اس سے قریب ہوتا ہے بس وہی سمجھتا ہے. کعبہ قرآن بھی صامت ہے. کا قرآن اشارے کرتا ہے کیونکہ یہ ہے گونگا. اگر آپ کو کچھ معلوم کرنا ہے تو جس گھر میں یہ نازل ہوا، بھئی جس گھر میں یہ قرآن آیا ہے اس گھر والوں سے پوچھئے کہ وہ کون ہے، کہ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ علی ولی اللہ ہے، وہ حسین ہے جو بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حسن بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، زین العابدین بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کس کو بتائے گا؟ کون بتائیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کیا اشارے کر رہا ہے. کہ قرآن ہمیشہ اشارے میں بات کرتا ہے، کبھی حقیقت نام نہیں لیتا قرآن. تو اب ہم آئیے اہل بیت سے پوچھیں کہ کون ہے اس کا مخاطب. اللہ کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے پکارو، میرا ذکر کرو. تو ذاکر کون بنے گا؟ کہ جس کے اندر ذکر الہی کی صلاحیت ہو. جس کے اندر ذکر الہی کی صلاحیت ہو وہ ذاکر بنے گا. اب پوری دنیا میں میں جملہ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں مجھے تو ذاکر حقیقی اس ذات کے علاوہ کوئی دکھائی نہ دیا کہ جس کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، قرآن نیزے پر بلند ہو گیا، سر حسین ہے اور ذکر الہی ہو رہا ہے. بھئی اس سے بڑا ذاکر کون؟
کہ کون ہے مخاطب اس کا؟ کہ حسین ہے مخاطب، اور حسین نے کر کے دکھایا کہ میں ہوں ذاکر حقیقی، کہ سر و تن میں جدائی ہو گئی لیکن ذکر الہی ہو رہا ہے۔ تو حسین ذاکر خدا۔ ساری مجلس کا محور اگر کوئی رہے گا، جتنی منٹ بھی ہے، وہ کون ہے؟ حسین کی ذات مبارک۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذاکر بنو؟ اور خدا کی قسم خدا نے ذاکر بنایا اس حسین کو۔ کیسا ذاکر بنایا؟ کہ جیسی اپنے اندر صفت، جو صفات اللہ نے اپنے لیے رکھی، جہاں تک اللہ کی الوہیت کا تصور، وہیں تک ذکر حسین کا تصور، یعنی ساری کائنات میں دو ہی آوازیں بلند ہوتی ہے، یا تو اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوتا ہے، یا حسین کی صدا بلند ہوتی ہے۔ ذاکر بنایا تو کیسے بے مثال ذاکر بنایا کہ جہاں جہاں ذکر الہی اللہ اکبر بلند ہے، وہیں پر بغیر کسی فاصلے کے ذکر حسین ہو رہا ہے، یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ اور خدا کی قسم اس حسین کو اللہ نے ایسی ایسی عظمتیں عطا کی کہ کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں کی۔ ذاکر بنایا، ورفعنا لکا ذکرک، ورفعنا لکا ذکرک، میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا۔ اس سے بڑی کیا مثال ہوگی کہ اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ ذکر حسین کو رکھ دیا۔ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اور یہ ذکر حسین کی محفل، یہ مجلس، یہ مجتمع، یہ جلسہ، اس کی خصوصیت تو دیکھیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام مجلس حسین علیہ السلام کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں کہ میرے صحابی سنو، کتنی عظمت ہے ذکر حسین کی، مجلس حسین کی، کہ پروردگار عالم کا حکم ہوتا ہے کہ مجلس حسین جب تک برپا نہیں ہو سکتی جب تک 60,000 لوگوں کی تعداد نہ ہو جائے۔ کتنے؟ 60,000۔ اب آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، اور کیسی عجیب بات کہ منسوب بھی ہے کس سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ امام فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم اجازت ہی نہیں دیتا جب تک کہ 60,000 کی تعداد نہ ہو جائے۔ تو صحابی نے بڑھ کے پوچھا، مولا بظاہر تو ایسا لگتا ہی نہیں، اور یہ کیسے ہو پائے گا؟ یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ جب بھی 60,000 کی تعداد نہیں ہوتی تو پروردگار عالم اپنے مقرب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ مجلس حسین میں جائیں اور اس تعداد کو پوری کر دیں۔ 60,000 کا ملائکہ آسمان سے آتے ہیں اور وہ 60,000 کی تعداد کو پوری کرتے ہیں۔ وہ مختلف الملائکہ، اور ملائکہ کا ایک آنا جانا لگا رہتا ہے اس مجلس حسین میں۔ 60,000 فرشتے، اور روایت میں یہ بھی ہے
کہ جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے اس کو دوبارہ کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کے کتنے لاتعداد فرشتے ہیں کہ جو ایک بار آ جائے گا اب اس کا نمبر نہیں آتا، اب وہ جانے کے بعد اس کو اگر کوئی تأسف ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کاش ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے کہ ہم ذکر حسین میں چلے جائیں۔ اتنی عظمت ہے اس کی مجلس کی، جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اس کی اتنی عظمت ہے، اور صحابی بیٹھا ہوا ہے اور کس انداز سے بیٹھا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اے ابو عمارہ، میں نے سنا ہے کہ تم شعر کہتے ہو اور میرے جد کے سلسلے میں کہتے ہو، آؤ مجھے کچھ شعر سناؤ۔ بتائیے کتنی عظمت کی بات ہے یہ کہ معصوم امام کے سامنے ایک انسان، عام انسان بیٹھ کر خطابت کر رہا ہے، ذکر سید الشہداء کر رہا ہے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ تو اتنی عظمت ہے اس ذکر کی، لیکن خدا کی قسم جب آنے والا آتا ہے تو ہم اور جب محفلوں سے اس کا مقایسہ کرتے ہیں تو عجیب و غریب کہ بھئی جہاں بھی کہیں انسان جاتا ہے اس کو مکتب علم بھی تو کہتے ہیں، ذکر حسین مکتب علم ہے، یہاں علم کی خیرات ملتی ہے۔ تو اب اس مکتب کی اور دوسرے مکاتب سے جب مقایسہ کرتے ہیں تو اس کی شان دیکھیے کیا ہے۔ جب بھی انسان تعلیم حاصل کرنے جاتا ہے، اور دیکھیے وہی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ نے مجھے اس لیے بٹھایا تاکہ میں کچھ عرض کروں، یعنی یوں ہی کہہ دوں کہ میں کچھ علم دوں اور آپ اس کو لے لیں۔ لیکن جب اس ذکر کے علاوہ کہیں اور ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے آپ نے کچھ پڑھا تو نہیں، جانتے تو نہیں؟ یعنی کیا مطلب ہے کہ یعنی پہلے جہل کا اقرار لیا جا رہا ہے کہ پہلے آپ اقرار یہ کر لیجئے کہ میں صاحب جاہل ہوں۔ توجہ فرمائیے کہ پہلے آپ کیا کریں، اقرار کریں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا، لیکن جب اس فرش پر آتا ہے کوئی علم حاصل کرنے تو میں نے ابھی کیا کہا تھا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یعنی جب اس مکتب میں کوئی آتا ہے تو کتنی عزت سے علم دیا جاتا ہے، یعنی میں آپ کو عالم کہہ رہا ہوں۔ ذکر حسین کی آپ کیفیت تو دیکھیے کہ یہاں پہلے میں اپنی جہالت کا اقرار کر رہا ہوں، آپ کو میں عالم بتا رہا ہوں، جبکہ اور آپ کہیں جائیے تو پہلے جہالت کا اقرار لیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ عظمت سرکار سید الشہداء ہے، یہ مکتب حسین ہے، یہ عظمت ہے اس کی۔ کہیں اور آپ جائیے، آپ کو بلایا جا رہا ہے کہ لیجئے صاحب قطار لگی ہوئی ہے، کیا مل رہا ہے؟ کا کوئی خوشی کا موقع ہے، عیدی تقسیم ہو رہی ہے، بتائیے کتنے لوگ جائیں گے؟ ہر انسان جو ہے وہ کنارہ کشی کرے گا۔ یہ فرش عزا کی عظمت دیکھیے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، فرش عزا کی عظمت دیکھیے، قطار لگی ہوئی ہے، کیا ہو رہا ہے کہ خوشی میں ان کا بچہ پاس ہو گیا، کیا ہو رہا ہے کہ ایک ایک ڈبہ مٹھائی دی جا رہی ہے، شیرینی تقسیم ہو رہی ہے،
کہا آئیے بھائی آپ بھی چلیے شاکر صاحب، ہم بھی چلیں، آپ بھی چلیں۔ کہا نہیں صاحب کیسے چلیں، کوئی ہمیں بلایا تھوڑی ہے، کوئی ہمیں آواز تھوڑی دی جا رہی ہے، کوئی تیار نہیں۔ لیکن خدا کی قسم آپ تبرک حسین لے کے کھڑے ہو جائیے، جہاں پر ایک غریب فقیر مسکین پھٹا ہوا دامن لیے کھڑا ہوا ہے، وہیں پر امیر ترین انسان بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلائے کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کتنا بھی دنیا کا امیر ترین انسان ہو، اسی غریب مسکین کے پاس کھڑے ہو کر وہ بھی ہاتھوں کو پھیلائے ہے کہ مجھے تبرک حسین دے دو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ تبرک اتنا عظیم ہے کہ فرشتے خواہش کرتے ہیں کہ یہ تبرک حسین ہمیں مل جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہاں پر ایک بات روک کر کے بار بار میری زبان پر وہ بات آ رہی ہے، اور میں نے وہ آدھی بات کل عرض کی تھی، یعنی پرسوں، کہ دیکھیے جب امام سے کہا گیا انتا تصل الجنہ، کہ مولا آپ جنت جاتے ہیں، تو مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ ہاں ہم جنت جاتے ہیں۔ تو مولا نے اسی وقت ہوا میں پرواز کیا، جیسی آنن فانن ہوا میں پرواز کیا، مولا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک لحظے کے بعد فوراً امام سامنے تشریف لائے۔ بس یہاں تک بات پرسوں ہوئی تھی اور وہ پھر رک گئی تھی، لیکن بات وہ بار بار آ رہی ہے، اور وہ کیوں آ رہی ہے پتہ چلے گا کہ دیکھیے جیسے ہی مولا تشریف لائے صحابی خوش ہو گیا، کہا مولا ایک لحظے کے بعد فوراً آپ تشریف لے کہ ہاں ہم آ گئے۔ تو جیسے ہی صحابی نے غور سے دیکھا کہ مولا کے ہاتھ میں ایک پرندہ ہے، کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ سونے کا پرندہ ہے۔ کہا کہاں سے لائے ہیں مولا؟ کہ یہ آپ کے لیے میں جنت سے لے کے آیا ہوں۔ کہاں سے؟ جنت سے آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اب بتائیے، ایک تو مولا خود جنت میں گئے، دوسرا مولا جنت سے آ بھی گئے، اور دوسرا یہ کہ مولا جنت کی ایک شے لے کے بھی آ گئے، اور دوسری طرف آپ نے سنا ہے، سب کو معلوم ہے کہ جو شے جنت کی ہے وہ جنت میں ہی رہتی ہے، وہ جنت سے باہر نہیں آتی۔ تو پھر یہ کیسے جنت سے آ بھی گئے، چلے بھی گئے، جنت سے تحفہ بھی لے کے آ گئے؟ کہ یہ کیسے ہوا؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ ہے صاحب الجنہ۔ بھائی صاحب الجنہ کیا ہے؟ یعنی جس کا جو گھر ہے اس کو اس شے کا اختیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ چاہے یہ وہاں رہے تو جنت جب بھی انہی کی ہے، وہاں سے یہاں آ جائے تب بھی جنت انہی کی ہے۔ تو مولا لے کے آئے، تو صحابی نے خوشی سے وہ لیا، اور لینے کے بعد کہنے لگا مولا یہ کیسی عجیب گفتگو کر رہا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، سونے کا پرندہ ہے۔ کہا مولا یہ کچھ بول رہا ہے۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ ہاں بول رہا ہے، ذرا سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہا مولا سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہا ہے، بس مولا نے فرمایا کہ ذرا اب غور سے سن۔ پر جیسے مولا نے کہا اب غور سے سن، تو اس نے جیسی غور سے سنا تو اس کی زبان پر، اس پرندے کی زبان پر یہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جنت کے پرندوں کا اگر کوئی ورد ہے، کوئی ذکر ہے، کوئی تسبیح ہے، کا وہ 3 ذکر ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے
कायनात का कितना भी बड़ा अमीर हो, वो दामन फैलाता है कि लाइए मुझे तबर्रुक हुसैन दे दो। क्यों? का ये बहुत शरफ़ की बात है, ये हर किसी को शरफ़ नहीं। मासूम फरिश्ते जिसकी तमन्ना करे उसको तबर्रुक हुसैन कहते हैं। मासूम फरिश्ते, और खुदा की कसम जिसको तबर्रुक हुसैन मिल जाता है उसकी असल हकीकत बदल जाती है, लम्हों में असल हकीकत बदल जाती है। मैं इसको अर्ज़ करूं, मैं समझाऊं इसको आपको। ये हमारे ईरान में एक उस्ताद ने हमें वाक़या सुनाया था। 40 करीब है, 40 का मौका आ रहा है। खुदा की कसम दुनिया का सबसे खुश नसीब है वो इंसान कि जो करबला 40 के मौके पर चला जाए। इतने फ़ज़ाइल है, किताबें भरी पड़ी हैं। तो वो सुना रहे थे कि जब हम 40 पर जाने वाले थे तो उससे पहले उन्होंने एक जलसा किया और उसमें उन्होंने ये वाक़या सुनाया कि आप लोग करबला जा रहे हैं। तो उन्होंने ये वाक़या सुनाते हुए बताया कि देखो तबर्रुक हुसैन की अज़मत कितनी है और उसकी तासीर क्या है कि वो हकीकतों को मुनक़लिब कर देता है। तबर्रुक हुसैन, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद। हकीकतों को तब्दील कर देता है तबर्रुक हुसैन। वो बताने लगे, कहा कि 40 का मौका इतनी जमीयत, इतना जम गफ़ीर होता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और खुदा की कसम इतनी भीड़ होने के बाद किसी को ज़र्रा बराबर भी अज़ियत नहीं होती। क्यों? इसलिए कि वहाँ का हर शख्स हाथ जोड़े खड़ा होता है कि आप मेरे मेहमान हो जाइए, मेरे ऊपर एहसान कीजिए। आपस में वो लोग झगड़ते हैं कि ये मेरा मेहमान है, ये मेरा ज़ायर है। कहते हैं कि उसी असना में जिस काफ़िले में हम थे कि अचानक उसी में इत्तेफाक से उसी काफ़िले में एक चोर भी था, एक दुज़्द। वो उस काफ़िले में था और वो तलाश में था किसी तरीके से कि मौका मिले। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। एक और बुलंदतर सलवात। तो वो बयान करते हैं, भाई ये सब छोड़िए, जैसे हम पढ़ने दीजिए। वो बयान करते हैं कि वो चोर फिराक में लगा हुआ था किसी भी तरीके से कि कहीं मुझे मौका मिले और मैं अपनी तमन्ना को पूरी करूं। लेकिन इत्तेफाक से उसको कहीं भी मौका नहीं मिल रहा था। जब शाम होने लगती है तो सब जो मेज़बान होते हैं, जो वहाँ लोग मेज़बानी करते हैं, वो सामने खड़े हो जाते हैं और हाथों को जोड़ के खड़े होते हैं कि हमें शरफ़ दीजिए, आइए हमारे यहाँ आ जाइए। हाथ जोड़े खड़े होते हैं। कहते हैं कि जब हमारा काफ़िला एक मौक़िफ़ के पास पहुँचा और हम अंदर वो लेके हमें गए, बड़े इज्जत से लेके गए, सब बिठाया, हम अंदर चले गए, सब ने अपने अपने जूते उतारे। एक और सलवात करते हैं कि जैसे ही हमारा काफ़िला एक मौक़िफ़ में दाखिल हुआ, जैसे ही हम लोग बैठे तो हमने क्या देखा कि कुछ बच्चे आए और आने के बाद उन्होंने हमारे जूतों को उठा लिया। हमारी जूतियाँ, हमारे जूते उन्होंने उठाए
اور اٹھانے کے بعد ان کو صاف کرنے لگے۔ اسی میں نے کچھ بچوں کو دیکھا کہ وہ بچے جو موزے ہوتے ہیں ان موزوں کو دھونے لگے، دھو رہے ہیں۔ حیران تھے کہ اللہ اکبر، بچوں کو کسی نے کہا نہیں۔ خدا کی قسم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بچوں کو کوئی کچھ کہتا نہیں۔ اور آپ اور ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، خدا کی قسم وہاں جب ہم کوفے میں تھے تو وہاں تو میں خود دیکھا میں نے کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک ٹینٹ میں ہم کھانا کھا رہے تھے جو ہمیں کھلایا جا رہا تھا، تو وہاں سے جو پلیٹیں اٹھا کے برتن اٹھا کے وہ پیچھے لے جاتے تھے ٹینٹ کے، تو میں نے سوچا کہ لاؤ ادھر دیکھیں ادھر ہے کیا۔ تو ادھر میں گیا تو چھوٹے چھوٹے بچے پلیٹیں دھل رہے ہیں۔ تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ ایسے چھوٹے بچے اگر ان کو ہم پکڑتے بھی ہیں، ہم کام پر لگاتے ہیں تو وہ 2 منٹ رکتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، لیکن میں وہاں رہا، لیکن خدا کی قسم وہ بچے مسلسل اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کہاں سے یہ جذبہ، کہاں سے یہ شوق آ گیا؟ ان بچوں کو کس نے بتایا کہ یہ زائر جو آئے ہوئے ہیں ان کی عظمت کیا ہے؟ کا موقع میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سب حیران ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے موزے دھل رہے ہیں۔ اسی اثنا میں کہتے ہیں کہ اب یہ آواز بلند ہوئی کہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب دسترخوان لگ رہا ہے، آپ آمادہ ہو جائیے، آپ آمادہ ہو جائیے۔ جیسے ہی دسترخوان لگا تو کہتے ہیں کہ سب دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے، اور اسی میں جو وہ ساتھ میں چور تھا کا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے دسترخوان پر۔ کہتے ہیں جیسے ہی دسترخوان لگا کھانے آنے لگے، کھانے لگ گئے، سب کھانے لگے کہ اسی اثنا میں کیا دیکھا کہ ایک ضعیف باپ اپنے نوجوان بچے کو ویل چیئر پر بٹھا کر، جو معذور تھا، وہ اس کو لے کے آ رہا ہے، اور جیسے وہ اندر داخل ہوا اس نے موقف والے سے کہا کہ آپ کی اجازت ہے کہ میں کسی زائر کا جھوٹا اپنے بچے کو کھلا دوں تاکہ مولا حسین میرے بچے کو شفا دے دیں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا، آپ صاحب اختیار ہے، آپ آئیے اور جس زائر کے جھوٹا بھی آپ کھلانا چاہیں اس کو آپ کھلا دیجئے۔ اب ہر انسان اپنے اپنے اپنی پلیٹ کو اٹھا لیتا ہے کہ اللہ اکبر، میں اس قابل کہاں، میں ایسا زائر مولا کا کہاں، میں حقیقی زائر کہاں کہ میرا جھوٹا کھائے اور مولا شفا دیں۔ ہر انسان اپنی پلیٹ اٹھانے لگا۔ کہتے ہیں کہ جب سب پیچھے ہٹنے لگے تو وہ ضعیف شخص، وہ معذور اپنے بچے کو لے کے آگے بڑھا اور اس چور کی طرف گیا کہ جو کھانا کھا رہا تھا۔ خدا کی قسم جیسے ہی اس نے دیکھا وہ کہنے لگا کہ میں نے دل میں گریہ شروع کیا کہ اے مولا، میں تو حقیقی آپ کا شیعہ بھی نہیں، میں تو مسلمان بھی نہیں، میں دوسرے مذہب کا ہوں، مولا میری عزت بچا لیجیے، مولا میں تو کچھ اور مقصد سے آیا تھا، بس ابھی اپنے دل میں یہ بات کر ہی رہا تھا کہ وہ شخص بوڑھا آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس کی پلیٹ سے ذرا سا ایک لقمہ اس نے کھانا اٹھایا اور اپنے بچے کے منہ میں رکھا کہ خدا کی قسم روایت میں یہ ہے کہ جیسے اس کے بچے کے منہ میں گیا فوراً وہ یا حسین کہتا ہوا اٹھ گیا، وہ یا حسین کہتا ہوا اٹھ گیا۔ کہا یہ کون ہے؟ کس کے کھانے سے شفا مل رہی ہے؟ ارے جو شیعہ بھی نہیں تھا، کہ جو کچھ اور مقصد لے کے آیا تھا، لیکن امام حسین نے کیا کیا؟ کہا اس کی حقیقت کو تبدیل کر دیا، اس کی اصلیت کو بدل دیا، کتنی جلدی اس کو کہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے حسین، لیکن حسین کو سمجھے تو صحیح
حسین کس ذات کا نام ہے، خدا کی قسم یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے ذات حسین، اگر ہم سمجھ لیں تو حقیقی محبت اگر ہمارے دل میں ہو جائے تو خدا کی قسم اس سے بڑی دولت کائنات میں کچھ بھی نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت کوئی چھوٹی محبت ہے کا بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور خدا کی قسم اور میں اس کو آپ کو سمجھاؤں کہ کتنی بڑی دولت ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ آیت اللہ خوئی کو کون نہیں پہچانتا؟ آیت اللہ ابو القاسم خوئی کو دنیا میں کون نہیں جو پہچانتا؟ مطلق الفقیہ، کہ جس کی ساری کائنات میں جس کی تقلید ہوئی اس کو ابو القاسم خوئی کہتے ہیں۔ یہ کہاں کے تھے؟ کہ یہ آذربائیجان کے تھے۔ خوئی ایک مقام ہے آذربائیجان جو ملک ہے، آپ سنتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، وہاں کے تھے۔ ان کے والد سید اکبر خوئی تھے جنہوں نے ترک وطن کیا اور ترک وطن کر کے کربلا آئے، نجف اشرف میں علم حاصل کیا اور وہیں ساری زندگی گزاری۔ ان کے لیے ملتا ہے کہ اتنی محبت تھی ان کو امام حسین علیہ السلام سے کہ جیسے ہی ایک محرم آتی تھی ان کا پورا لباس سیاہ ہو جاتا تھا، امامہ سیاہ، ردا سیاہ، قبا سیاہ، حتیٰ موزے بھی سیاہ، رومال سیاہ، ہر شے سیاہ۔ ایک شاگرد آگے بڑھے اور انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا کہ حضور یہ عرب ہے، عرب میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے، کہا حضور اس گرمی اس شدت میں آپ یہ کالا لباس؟ کہنے لگے کہ جو کچھ بھی آج میرے پاس ہے کہا سب کچھ اس سیاہ لباس کے ذریعے سے ہے۔ کہا وہ حضور وہ کیسے؟ کہا کہ جب میں ذکر حسین کرتا تھا، مجلسیں پڑھتا تھا، لیکن پروردگار عالم کا ایسا کرنا ہوتا تھا کہ جب بھی میرے یہاں بچہ پیدا ہونے لگتا تھا، قریب ہوتا تھا کہ ولادت ہو، لیکن بچہ زندہ نہیں رہتا تھا۔ میں نے بھی منبر سے ایک مرتبہ شب عاشور میری زبان پر بھی یہ جملہ آیا کہ اے شیعو، اے مولا کے چاہنے والو، اے حسین سے محبت کرنے والو، تم بھی حسین سے مانگو، اس سے طلب کرو، وہ سخی ابن سخی ہے، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ کائنات کا کون سا رزق ہے جو حسین سے مانگو نہیں ملے گا؟ کہ جیسے یہ میں نے تقریر میں اپنی کہا کہ میری اہلیہ بھی تقریر میں تھی، مجلس میں تھی، جب میں اپنے گھر گیا اور گھر جانے کے بعد میری زوجہ نے ادب سے کہا کہ اے میرے والی و وارث، آپ نے خود منبر سے یہ کہا کہ حسین اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس سے کوئی بھی رزق مانگو حسین عطا کرتا ہے، اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی منت مانگیے، آپ بھی حسین سے رزق اولاد مانگیے تاکہ حسین ہمیں اولاد عطا کر دے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سر کو جھکایا اور چند لمحے کے بعد میں نے کہا کہ میری زوجہ، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کس کے ذریعے سے نظر مانیں، ہمارے پاس مال دنیا نہیں ہے۔ پر جیسے یہ کہا زوجہ ملول ہو گئی، رنجیدہ ہو گئی، لیکن یہ سید اکبر خوئی کہتے ہیں کہ فوراً میری زبان پر آیا کہ اگر مال دنیا نہیں تو کیا ہوا، میرے حسین کو تو فقط محبت چاہیے، میرے حسین کو تو عشق چاہیے، میرے حسین کو تو سچی محبت سے کوئی پکارے کہ میں آج سے ایک محرم سے یہ منت مانگتا ہوں کہ مولا اگر مجھے آپ نے اولاد عطا کی تو میں ساری زندگی ایک محرم سے لے کر 2.25 مہینے اپنا لباس سیاہ رکھوں گا۔ کب جیسے ہی میں نے یہ منت مانگی
کا روایت میں یہ ہے کہ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے، حتیٰ کہ 7 مہینے گزر گئے، اور میری زوجہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہمیں اولاد عطا کرے گا، اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کرے گا، اللہ مجھے حسین عطا کرے گا۔ پر جیسے یہ کہا وہ بہت خوش ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ اسی شب جب وہ خواب سوئے اور صبح جیسے اٹھے دق الباب ہوا۔ عالم دین نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا کہ ایک شاگرد آیا ہوا ہے اور آ کر کھڑا ہوا ہے، ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا ہے۔ کہا حضور میں معذرت چاہتا ہوں کہ اتنی صبح صبح آپ کو زحمت دی، لیکن سرکار میری مجبوری تھی، پیغام ہی اتنا بڑا ہے کہ میں اپنے کو روک نہ سکا۔ کہا کیا پیغام؟ کہا مجھے معذرت کے ساتھ ہی بتائیے آپ کی زوجہ حاملہ ہے؟ کہا جی ہاں حاملہ ہے۔ کہا آپ کی زوجہ کو 7 مہینے ہو گئے؟ کہا ہاں ہو گئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کیسے اطلاع ہوئی؟ بس یہ کہنا تھا کہ وہ شاگرد رونے لگا، اور رو کے اس نے کہا کہ حضور میں نے رات میں خواب دیکھا کہ حضور رسول اللہ خدمت میں آئے ہیں، اور آ کر کے میرے پاس آئے اور میں ہاتھوں کو جوڑ کے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ آپ کی زیارت کا میں مشتاق تھا، زیارت ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ نے کیسے زحمت فرمائی؟ کہا کہ میرا ایک پیغام ہے کہ جاؤ اور سید اکبر کو جا کر یہ پیغام دے دو کہ رسول اللہ نے، تمہارے رسول نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، تمہارے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اور دیکھو اس کا نام ابو القاسم رکھنا۔ تمہاری تمنا، تمہاری آرزو تھی نا، تم نے حسین سے اولاد مانگی تھی، کہا جاؤ اور جا کر کے یہ خوشخبری دے دو کہ تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوگا اور اس کا نام ابو القاسم رکھنا۔ کہا اس بچے کا نام کہ جس کو ساری دنیا آیت اللہ خوئی کے نام سے پہچانتی ہے، کہا وہی بچہ ہے، وہی وہ رزق ہے جو حسین سے اللہ کے حسین جیسے سفیر سے مانگا تھا۔ شرط کیا ہے؟ کہ سچی محبت ہو۔ اگر سچی محبت ہے تو خدا کی قسم حسین ہمارے پاس چلے آئیں گے، حسین کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور خود ہی تو امام نے فرمایا من زارنی فازورو، جو میری زیارت کرے گا میں اس کی زیارت کروں گا، جو میری زیارت کرے میں اس کی زیارت کروں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان میری زیارت کرے میں اس کی زیارت کو نہ ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب شیخ عبد الکریم حائری، اتنا عظیم عالم دین جو استاذ الفقہاء، جب زیارت کر کے واپس آ رہے تھے، لیکن راستے میں کیا ہوا؟ نزا کا عالم ہے، اب زندگی ساتھ چھوڑ رہی ہے، یہاں تک کہ سر راہ اب آیت اللہ شیخ عبد الحائری کو لٹا دیا گیا کہ مرض الموت ہے، آخری وقت ہے، لٹا دیا گیا۔ ہر انسان دعا کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے کہ آیت اللہ حائری اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کون ہے یہ؟ ابھی زیارت کر کے سید الشہداء امام حسین کی آ رہے ہیں، اور یہ حدیث پڑھی ہے کہ من زارنی، جس نے حسین کی زیارت کی حسین اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ابھی شیخ عبد الحائری مرض الموت میں ہیں، تمام علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جاؤ تجہیز و تکفین کا انتظام کرو، اب شیخ عبد الحائری اس دنیا میں نہ رہیں گے۔ ابھی یہ باتیں ہی ہو رہی تھی، کہتے ہیں کہ شیخ عبد الحائری کہ میری آنکھیں بند تھیں، میں نے کیا دیکھا؟ ملک الموت میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ جیسے ملک الموت میرے سامنے کھڑا ہوا، میں نے سرانے محسوس کیا کہ وہی کہ جس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ من زارنی فازورو، کہ جو حسین کی زیارت کرے گا میں حسین اس کی زیارت کروں گا۔ میں نے محسوس کیا
کہ کوئی شخصیت میرے سرانے ہے، پر جیسے میں نے محسوس کیا مجھے آرام ہونے لگا، مجھے ہمت آنے لگی، مجھے حوصلہ آنے لگا، اور میں نے کیا دیکھا کہ ہاں میرا آقا حسین میرے سامنے ہے۔ جیسے میں نے حسین علیہ السلام کو دیکھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے شیخ عبدالحائری، تم گریہ کر رہے ہو، تم رو رہے ہو، کیا موت سے ڈر گئے؟ کیا تم موت سے خوف کر رہے ہو؟ شیخ عبدالحائری نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا موت سے کیسا ڈر؟ جس کا مولا سامنے کھڑا ہو، جس کا آقا حسین سامنے ہو، اس کو کون ہے جو موت سے ڈرائے؟ کہا پھر اے عبدالکریم کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا بس ایک دل میں تمنا تھی، ایک آرزو تھی، وہ پوری نہیں ہو سکا۔ کہا کیا تمنا تھی؟ کہا تمنا یہ تھی کوئی اپنے ہاتھوں سے کار خیر کر کے جاتا، مولا میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، میں نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا، مولا دنیا سے یوں ہی جا رہا ہوں۔ پس مولا نے کہا عبدالکریم حسین تیرے پاس ہے، حسین تیرے پاس کھڑا ہوا ہے، مانگو تو صحیح کیا مانگتے ہو کہو، حسین سن رہا ہے۔ پس یہ کیسے جیسے ہی کہا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا تمنا یہ تھی قوم مقدس میں، ساری زندگی میں نے نجف اشرم میں زندگی گزاری، لیکن قوم مقدس میں فاطمہ قم کے نزدیک میرا تمنا، میری آرزو یہ تھی کہ ایک مدرسہ قائم کرتا، ایک حوزہ قائم کرتا، ایک علمی درسگاہ قائم کرتا، تاکہ وہ قیامت تک علمی مرکز بن جاتا۔ مولا یہ تمنا دل میں لیے جا رہا ہوں، یہ تمنا پوری نہیں ہوئی، پر یہ کہنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا عبدالکریم یہ حسین یہ پوچھتا ہے، یہ حسین کہہ رہا ہے بتاؤ تمہیں کتنی مدت چاہیے؟ ملک الموت سامنے کھڑا ہوا ہے، مولا حسین کہہ رہا عبدالکریم کتنی مدت تمہیں چاہیے؟ کہ مولا اس کام کے لیے تو تقریباً 10 برس کی مدت چاہیے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مولا نے مسکرا کے کہا اے عبدالکریم حائری، حسین تمہیں 10 برس کی مدت دیتا ہے، حسین تمہیں یہ مدت دے رہا ہے کہ تم مدرسہ بھی قائم کرو گے، تم علمی درس قائم کرو گے، تمہارا علمی مرکز ایسا مرکز بنے گا کہ قیامت سے متصل ہو جائے گا، یہ حسین کا تم سے وعدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بس جیسے یہ کہا فوراً ملک الموت کی طرف دیکھا کہ ملک الموت عبدالکریم نے مجھ سے 10 برس کی مہلت مانگی ہے، پر یہ کہنا تھا کہ ملک الموت تھرانے لگا، ملک الموت واپس چلا، ملک الموت واپس چلا گیا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ کہ حسین بادشاہ ہے، حسین شاہ ہے۔ کون سا بادشاہ؟ کہ جس کی بادشاہت یہاں بھی ہے، جس کی بادشاہت اللہ کے حضور بھی ہے۔ ہائے وہ حسین ہے یہ کہ جو قلم قدرت میں اللہ سے اجلت اگر مدت مانگ لے تو پروردگار عالم اپنے قلم قدرت سے مدت حسین کو عطا کر دیتا ہے۔ ہائے وہ حسین کہ جو آئی ہوئی موت کو زندگی میں بدل رہا ہے، یہ ہے وہ حسین۔ اس کی تمنا پوری ہو گئی۔ روایت میں ہے انہوں نے نوٹ کر لیا کہ آج کیا تاریخ ہے، اور خدا کی قسم آج قم مقدس میں جو علمی درسگاہ ہے، جو مرکز علم ہے قم میں، آپ جائیے، کیا علمی مرکز ہے، خدا کی قسم۔ کیوں ہے یہ؟ کہ یہ حسین کا عطا کردہ تھا، یہ حسین نے رزق علم عطا کیا تھا، اب یہ قیامت سے متصل ہو جائے گا۔ تو میں نے یہی عرض کیا کہ حسین سے محبت تو کرو، حسین کو چاہو تو، حسین سے حقیقی محبت کر کے تو دیکھو۔ حسین ہمارے پاس ہے، حسین کہیں دور نہیں ہے، حسین ہمارے نفسوں میں ہے، حسین ہماری جانوں میں ہے، حسین ہمارے وجود میں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کے اس معیار پر ٹھہر کر حسین کو پکار کے دیکھو، تب حسین ہے کہ جو مانگے گے تمہیں عطا کرے گا۔ اور خدا کی قسم یہ حسین کتنا عظیم ہے، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہی حسین ہے کہ 3 مقام پر اسی حسین پر ہر شے نے گریہ کیا، 3 مقام پر
ہر شے اس حسین پر گریا کرتی ہے۔ 3 مقام کون سے ہیں؟ مجھے مختصر بس یہ عرض کرنا ہے۔ پہلا مقام یہ ہے کہ خدا کی قسم جب سارے رشتے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جب کوئی ساتھ نہیں رہتا، جب بیٹے نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، باپ اب ساتھ نہیں ہے، محبت کا بھرم بھرنے والی ماں اب ساتھ میں نہیں ہے، خدا کی قسم اگر کوئی ساتھ میں ہے، کون ہے قبر میں؟ ہائے حسین آ جاتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ جیسے ہی ملک الموت کہتے ہیں اذا اتا کان المقربان، جب آ کر کہتے ہیں کہ من اللہ، تیرا خدا کون ہے؟ اللہ ربی، من رب کا؟ اللہ ربی، من نبیوں کا؟ تیرا نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ، من امام کا؟ تیرا امام کون ہے؟ تو ہم کیا کہتے ہیں اوپر سے؟ مردہ کیا دہراتا ہے زبان سے، وہ بھی بولتا ہے لیکن ہم سنتے نہیں۔ وہ کہتا ہے علی امامی والحسن امامی والحسین بشہید بکربلا امامی۔ کہتے جیسے یہ کہتا والحسین بشہید بکربلا امامی، کائنات کا ہر ذرہ ذرہ یا حسین کہہ کے رونے لگتا ہے۔ کہا یہ حسین، ہائے حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ یا حسین کہتا ہے۔ کہا دوسرا مقام کیا ہے؟ کہا ہاں خدا کی قسم امام زمانہ پردہ خانہ کعبہ کو غلاف کو پکڑ کے کہتے ہیں اے میرے پروردگار امن یجیب المضطر اذا دعا، اے میرے پروردگار مجھ سے بڑا مسائل والا کون ہے، مجھ سے بڑا مصیبت زدہ کون ہے؟ ہائے جس کے حسین کو مار دیا گیا، جس کے عباس کو قتل کر دیا گیا، جس کے انہیں محمد کو مار دیا گیا، پاننے والے مجھے کب اجازت دے گا کہ میں قیام حسین کے لیے کھڑا ہو جاؤں، میں اپنے جد کا قیام کروں؟ ہاں اسی وقت اجازت ہوگی۔ اے میرے فرزند، اے میرے فرزند آگے بڑھو۔ امام آگے بڑھیں گے، کہیں گے ہائے خدا کی قسم انا جدی الحسین قتلوا عطشانا، ہائے خدا کی قسم اے دنیا والو تم نے میرے جد حسین کو قتل کر دیا، تم نے میرے جد حسین کو پیاسا قتل کر دیا۔ ہاں خدا کی قسم تیسرا مقام کیا ہوگا؟ ہائے خدا کی قسم آواز ہوگی، قیامت کا میدان ہوگا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو۔ کہا کیوں سروں کو جھکا لیں؟ کہا تمام انبیاء کو حکم ہوگا اے میرے ابراہیم سر کو جھکا لو، اے میرے یوسف سر کو جھکا لو، اے میرے کلیم اپنے سر کو جھکا لو، اے عیسیٰ روح اللہ اپنے سر کو جھکا لو، اے میرے حبیب محمد اپنے سر کو جھکا لو۔ حضور کہیں گے پاننے والے آخر کیا ہو گیا، کیوں سروں کو جھکانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ کہا میری کنیز خاص فاطمہ آ رہی ہے۔ خدا کی قسم حضور رو کے کہیں گے پاننے والے فاطمہ تو میری بیٹی ہے، میں اپنی آنکھوں کو کیوں بند کروں؟ آواز آئے گی اے میرے محمد حبیب تیری بیٹی اس حالت میں آ رہی ہے تم دیکھ نہ سکو گے، ایک ہاتھ میں علی کا خون بھرا کرتا، ایک ہاتھ میں کٹا ہوا ماما ہے۔ ہائے خدا کی قسم شہزادی آگے بڑھی، آ کر کے آگے بڑھی، آواز آئے گی اے میری کنیز اگر تمہاری خواہش ہو تو بیان کرو۔ آواز آئے گی ہاں میرے پاننے والے، ارے میں نے اپنے بچوں کو بہت زمانہ ہو گیا، میں نے اپنے بچے حسن حسین کو کلیجے سے نہیں لگایا، میرے بچوں کو مجھ سے ملا دے۔ ایک مرتبہ ایک حسین جوان آگے بڑھے گا، جناب امام حسن علیہ السلام آگے بڑھیں گے، اے مادر گرامی تیرا حسن آ گیا، آؤ اپنے سینے سے لگا لو۔ ایک مرتبہ ایک اور شبی آگے بڑھے گی، لیکن خدا کی قسم ایسی شبی کہ جس کے بدن پہ سر نہ ہوگا۔ آواز آئے گی اے میری مادر گرامی میں حسین آ گیا ہوں، مجھے اپنے سینے سے لگا لیجئے، میں حسین آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔